آج کے دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہو رہا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان سے اس کی دولت چھین لی جائے تو کیا وہ دوبارہ دولت حاصل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کاروبار ختم ہو جائے تو دوبارہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ اگر نوکری چلی جائے تو دوسری نوکری مل سکتی ہے۔ اگر مکان چلا جائے تو دوبارہ مکان بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو گیا تو، اگر دل اللہ سے دور ہو گیا تو، اگر نماز سے محبت ختم ہو گئی تو، اگر قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا تو، اگر گناہ محسوس ہونا بند ہو گیا تو یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سہولتیں ہیں، دنیا کی معلومات ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے؟ ہم موبائل کو دن میں کئی بار چارج کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو کتنی بار چارج کرتے ہیں؟ ہم فون کی بیٹری 10% ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو جائے تو ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، آخری مرتبہ میں نے اللہ کے سامنے رو کر کب دعا کی تھی؟ آخری مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے دل میں اثر کب ہوا تھا؟ آخری مرتبہ گناہ کرنے کے بعد مجھے اندر سے شرمندگی کب ہوئی تھی؟ یہ سوال دوسروں سے نہیں، آج اپنے آپ سے کرنا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اللہ سے دوری۔ میرے عزیزوں، مسلمان کی اصل طاقت نہ پیسہ ہے، نہ شہرت، نہ طاقت۔ مسلمان کی اصل طاقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کبھی موبائل میں، کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی لوگوں کے تعریف میں، کبھی پیسے میں، کبھی دنیا کی چیزوں میں۔ لیکن جس جگہ سکون رکھا گیا ہے وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف موبائل نعمت بھی، آزمائش بھی ہے۔ میرے بھائیوں، موبائل کو برا نہ کہیں، یہ ایک آلہ ہے۔ اس سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، لوگوں تک اچھی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہی موبائل ہمیں اللہ سے دور بھی کر سکتا ہے۔ ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور دیکھتے دیکھتے رات گزر گئی۔ پھر فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اور ہم نے بس 5 منٹ، اور وہ 5 منٹ نیند بن گئی اور نماز قضا ہو گئی۔ میرے بھائی، جس موبائل نے ہمیں فجر سے دور کر دیا، ہمیں سوچنا چاہیے کہیں وہ ہمارے لیے نعمت کے بجائے آزمائش تو نہیں بن گیا۔ وقت جو واپس نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی نقصان میں۔ ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ پیسہ واپس آ سکتا ہے، موبائل دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، گھر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا 1 منٹ واپس نہیں آتا۔ آج ہماری عمر کم نہیں ہو رہی، ضرور ہو رہی ہے۔ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، دنیا سے دور نہیں جا رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ پھر ہم کس چیز میں مصروف ہیں، کبھی سوچا ہے؟ نماز، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ میرے بھائیوں، اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم کہتے ہیں ابھی کام ہے، ابھی دکان پر ہوں، ابھی موبائل دیکھ رہا ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ میرے عزیزوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم مصروف نہیں ہوں گے، ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ اس وقت نہ کاروبار ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ سوشل میڈیا ہوگا، صرف ہمارا عمل ہوگا۔ اس لیے آج ہی نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیجئے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا آج ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ گناہ کرنا اور پھر کہنا اس میں کیا ہے، جھوٹ بولا، ارے چھوٹی سی بات تھی، غیبت کی، بھائی ہم تو سچ ہی کہہ رہے تھے۔
بدنگاہی کی بس دیکھ ہی تو لیا تھا، حرام کمائی سب کرتے ہیں میرے بھائی، گناہ چھوٹا یا بڑا ہونے سے پہلے یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہوئی ہے، اللہ کی، اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ زبان ایک چھوٹی سی چیز، بڑا نقصان، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کے گھر کا راز، کبھی کسی کی عزت پر بات، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بس بات کر رہے تھے۔ بھائی، زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا، ایک لفظ کسی کا دل توڑ سکتا ہے، ایک لفظ رشتہ ختم کر سکتا ہے، ایک لفظ کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے 3 سوال کریں، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ ضروری ہے، کیا اللہ کو یہ بات پسند ہوگی؟ اگر جواب نہیں ہے خاموش رہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام، میرے نوجوان بھائیوں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے۔ آج شیطان آپ کو بہت سی چیزیں خوبصورت بنا کر دکھا رہا ہے، حرام تعلقات، فحش مواد، بد نگاہی، نشہ، فضول تفریح، گھنٹوں موبائل، لیکن یاد رکھیں جوانی دوبارہ نہیں آتی۔ اپنی جوانی اللہ کے لیے لگا دیں، نماز کے لیے، علم کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، حلال روزی کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے۔ اگر آج آپ نے اپنی جوانی بچا لی تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا بھی سنور جائے گا۔ والدین اور اولاد، والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں، اچھی تعلیم، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا گھر، لیکن ایک سوال، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ والا بھی بنے؟ بچے کو موبائل دینے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اسے صرف یہ نہ سکھائیں کہ دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اسے یہ بھی سکھائیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اسے نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، حیا سکھائیں، سچ سکھائیں، والدین کا ادب سکھائیں، دنیا کی محبت۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو دل میں بسا لینا خطرناک ہے۔ پیسہ ہاتھ میں رہے تو نعمت ہے، دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش ہے۔ گاڑی گھر کے باہر رہے تو سہولت ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے تکبر آ جائے تو نقصان ہے۔ شہرت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر شہرت کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو نقصان ہے۔ دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ۔ اپنے آپ کو بدلنے کا وقت۔ میرے بھائیوں، ہم اکثر کہتے ہیں لوگ بدل جائیں، معاشرہ بدل جائے، نوجوان بدل جائیں، اولاد بدل جائیں، لیکن قرآن ہمیں پہلے اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے آپ سے آغاز کریں، آج ایک نماز پکی کر لیں، آج ایک گناہ چھوڑ دیں، آج ایک صفحہ قرآن پڑھ لیں، آج والدین کے ہاتھ چوم لیں، آج کسی ناراض شخص کو منا لیں، آج کسی غریب کی مدد کر دیں، آج اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ شاید یہی آج کا دن ہماری پوری زندگی بدل دے۔ اختتامی پیغام، دل کو چھونے والا۔ میرے عزیزوں، ایک دن ہماری تصویر سوشل میڈیا سے بھی ہٹا دی جائے گی، ایک دن ہمارا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، ایک دن ہمارا کمرہ خالی ہوگا، ایک دن ہماری دکان کوئی اور کھولے گا، ایک دن ہمارا بستر خالی ہوگا، ایک دن لوگ کہیں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم قبر میں ہوں گے۔ اس دن ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنے لائکس کیوں نہیں تھے، ہمیں یہ افسوس ہوگا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، میں نے اپنی نماز کا کیا کیا، میں نے اپنی جوانی کہاں گزار دی، میں نے اپنی زبان کہاں استعمال کی، میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، میں نے اپنے مال میں حلال و حرام کتنا خیال رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج واپس آ جاؤ، اللہ سے دوری ختم کر دو، نماز کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر گناہ بہت ہے تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ماضی خراب ہے تو کیا ہوا، آج سے نئی شروعات کرو۔ آخری دعا، اے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، ہم گناہگار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سچی واپسی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔
یا اللہ ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا، ہماری زبان کو غیبت سے بچا، ہمارے کانوں کو حرام سے بچا، ہمارے دلوں کو حسد اور تکبر سے بچا۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں فحاشی، بے حیائی، نشہ اور برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے انہیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے والا بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں سے نفرت ختم فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور آسانی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار نہ کرنا کہ ہم آخرت بھول جائیں۔ یا اللہ ہماری آخری سانس ایمان پر ہو، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو صرف سن کر نہ جائیں، آج ایک فیصلہ لے کر جائیں۔ ایک نماز کی پابندی، ایک گناہ کی توبہ، ایک آیت قرآن کی تلاوت، ایک نیکی، ایک رشتہ جوڑنا اور اللہ سے ایک سچی ملاقات۔ شاید یہی چھوٹا سا قدم آپ کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔